تو مسلمان حاکم نے اس غیر مسلم حاکم کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ تمہارے ملک کے لوگ مسلمان عورتوں کو نوکرانیاں بنا کر رکھیں؟ آج کے بعد اگر پھر ایسا میں نے سنا تو تمہارے پورے ملک کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا، تمہاری حکومت کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ شمالی کوریا نے وہ فیصلہ کر دیا، وہ قانون بنا دیا جو فیصلہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو کرنا چاہیے تھا، اور اسی طرح انڈیا کے اندر بھی عوام کے لیے ایسا فیصلہ کیا گیا جو مسلم حکمرانوں کو مسلمانوں کے لیے کرنا چاہیے تھا، لیکن معلوم نہیں کہ کب تک مسلم حکمران عیاشی کے اندر مبتلا رہیں گے، کب تک مسلم حکمران اپنی عوام پر ظلم و ستم ڈھاتے رہیں گے، معلوم نہیں کہ کب تک مسلم حکمران مسلمان عوام کو اسلامی قوانین کے مطابق سہولیات فراہم نہیں کریں گے۔ وہ کون سے فیصلے ہیں، وہ کون سے قوانین ہیں جو شمالی کوریا نے اپنے حکمرانوں کو، اپنے بڑے عہدیدار لوگوں کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے بنائے ہیں؟ ایسا قانون ہے جس قانون کے تحت انڈیا نے اپنی عوام کو ایک بہت بڑی سہولت مہیا کر دی۔ ایک وقت تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی حکومت عطا کی تھی، وہ حکومت اتنی مضبوط تھی، اتنی قوی تھی کہ اس حکومت کی وجہ سے، اسلامی ملک کی وجہ سے، اور اسلامی ملک کی اس قدر مضبوطی کی وجہ سے پوری دنیا میں کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ کسی ملک کا کوئی حاکم کسی مسلمان پر ظلم و ستم ڈھا سکے۔ ایک مرتبہ اس ملک کا وزیر کسی عیسائی ملک میں دورے پر گیا۔ جیسے ہی یہ وزیر عیسائی ملک کے اندر پہنچا، اس کا استقبال کرنے کے لیے اس غیر مسلم ملک کے حکمران پہلے سے تیار کھڑے تھے۔ اس مسلمان وزیر کی بڑی اہو بھگت کی، زوردار طریقے سے استقبال کیا گیا اور اعلیٰ قسم کے اور قیمتی ہدیے پیش کیے گئے۔ تو اس وزیر نے اس غیر مسلم ملک کا دورہ کیا۔ دورہ کرتے ہوئے ان کے ایک معبد خانے میں گیا۔ وہاں پر ایک بڑھی عورت نے اس وزیر کے ہاتھ میں ایک خط تھما دیا اور یہ کہا، یہ خط میری طرف سے اپنے ملک کے مسلمان بادشاہ کو دے دینا۔ اس وزیر نے چپکے سے وہ خط لیا، اپنے پاس رکھ لیا۔ جب اپنے ملک واپس آیا، مسلمان بادشاہ کے سامنے اس وزیر نے وہ خط پیش کیا تو اس مسلمان بادشاہ نے خط پڑھا جس کے اندر لکھا تھا کہ اس غیر مسلم ملک کے اندر ایک ان کا عبادت خانہ ہے، اس عبادت خانے کے اندر 4-5 مسلمان عورتوں کو جبراً نوکر بنا کر رکھا گیا ہے، خادمات بنا کر رکھا گیا ہے۔ جیسے ہی اس مسلمان حکمران نے یہ خط پڑھا، فوراً اپنی فوج کے چیف کو حکم جاری کر دیا
آرڈر جاری کر دیا، جلدی سے فوج تیار کرو اور اس پورے ملک کو تہس نہس کر کے رکھ دو۔ اس ملک کے حکمرانوں کو کیسے جرأت ہوئی کہ انہوں نے اپنے عبادت خانے میں، اپنے ملک کے اندر مسلمان عورتوں کو نوکر بنا کر رکھا گیا، مسلمان عورتوں کو نوکرانی بنا کر رکھا گیا۔ اس مسلمان حکمران نے جیسے ہی اپنی فوج کو آرڈر جاری کیا اور اس غیر مسلم حاکم کو پتہ چلا تو فوراً ہی مسلمان حاکم کے سامنے وہ غیر مسلم حاکم پیش ہوا، آ کر قدموں میں گر گیا، مسلمان حاکم کے قدموں میں گر گیا، معافی مانگی اور آ کر کہا مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معلوم نہیں تھا، میرے علم میں نہیں تھا کہ ہمارے ملک کے ایک عبادت خانے میں چند مسلمان عورتوں کو نوکرانی بنا کر رکھا گیا ہے۔ جیسے ہی مجھے پتہ چلا میں نے فوراً ہی اس عبادت خانے کو ملیا میٹ کر دیا، تہس نہس کر دیا، اس عبادت خانے کا نام و نشان میں نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور میں نے ان مسلمان عورتوں کو عزت دی ہے، احترام دیا ہے، قدر دی ہے، اور میں ان کو آپ کے پاس لے کر حاضر ہوا۔ تو مسلمان حاکم نے اس غیر مسلم حاکم کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ تمہارے ملک کے لوگ مسلمان عورتوں کو نوکرانیاں بنا کر رکھیں؟ آج کے بعد اگر پھر ایسا میں نے سنا تو تمہارے پورے ملک کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا، تمہاری حکومت کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دوں گا۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کسی مسلمان کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے، اسلامی ملک کے اندر نہیں بلکہ غیر مسلم حکومتوں کے اندر بھی کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ کسی عام مسلمان پر ظلم کرے، کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ کسی عام مسلمان کو اپنا نوکر بنا کر رکھے۔ لیکن افسوس آج وہ وقت آن پہنچا کہ آج صرف عام مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کے حکمران، مسلمانوں کے علماء کرام، مسلمانوں کے سب سے زیادہ عزت رکھنے والے علماء کرام اور مفتیان کرام، ان کی جان محفوظ نہیں، ان کی عزت محفوظ نہیں، ان کا مال محفوظ نہیں، کسی طریقے سے بھی مسلمانوں کے یہ علماء بھی محفوظ نہیں، اور وہ بھی اسلامی ملک کے اندر، وہ بھی اسلامی ملک کے اندر۔ اسی لیے شمالی کوریا نے ایک قانون بنایا۔ شمالی کوریا نے دیکھا کہ ایران کے آیت اللہ خامنئی پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا گیا۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے شمالی کوریا کے حکمرانوں نے یہ ایک فیصلہ جاری کیا، قانون بنایا کہ اگر شمالی کوریا کے کسی حاکم کو، کسی اعلیٰ عہدیدار کو قتل کیا گیا حملہ کر کے، تو فوراً شمالی کوریا ایٹمی حملہ کر دے۔ جیسے ہی شمالی کوریا کو پتہ چلے گا کہ کس نے ہمارے ملک کے اعلیٰ عہدیدار کو قتل کیا ہے، فوراً شمالی کوریا کا ملک اس پر ایٹمی حملہ کر دے گا۔ یہ قانون تو اسلامی ملکوں کو بنانا چاہیے تھا۔ یہ عزت اللہ تعالیٰ نے
صرف مسلم حکمرانوں کو نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت ہر عام مسلمان کو عطا کی ہے کہ ہر عام مسلمان اپنے آپ کو دنیا کے ہر کونے میں اور خاص طور پر اسلامی ممالک میں محفوظ سمجھے، اپنی عزت کو محفوظ سمجھے، اپنی جان کو محفوظ سمجھے اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھے اور اپنے گھر کو محفوظ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آزادی مسلمانوں کو عطا کی، اور اسی طرح انڈیا کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ عوام کو 200 یونٹ تک بجلی مفت فراہم کی جائے گی۔ یہ فیصلہ تو اسلامی ملک کے، اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو کرنا چاہیے تھا، خاص طور پر پاکستان کے حکمرانوں کو، عام مسلمانوں کے لیے، عام عوام کے لیے یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ بلکہ حکومت پر لازم ہوتا ہے کہ یہ حکومت عوام کو بجلی مفت فراہم کرے، گیس مفت فراہم کرے، اسلامی قانون کے مطابق۔ یہ جو بل ادا کرتے ہیں عوام، یہ جو گیس کا بل ادا کرتی ہے عوام کے لوگ، بجلی کا بل ادا کرتے ہیں، یہ دراصل ٹیکس ہے، اور یہ ٹیکس مسلمانوں پر عائد نہیں ہوتے، مسلمانوں پر لاگو نہیں ہوتے، بلکہ اسلام نے یہ ٹیکس غیر مسلموں پر لازم کی۔ یہ ٹیکس غیر مسلموں پر ہونے چاہیے، کیونکہ مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عشر ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ اور عشر اسلام کی طرف سے غیر مسلم پر لازم نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی مذہب کا کوئی حکم جبری طور پر کسی غیر مسلم پر لازم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اسلام نے، اسلامی مذہب نے یہ فیصلہ کیا کہ غیر مسلموں پر، کہ مسلمان زکوٰۃ اور عشر ادا کرتے اپنے مال میں سے، اور غیر مسلموں کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ اور عشر تو ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلامی مذہب کا کوئی حکم کسی غیر مسلم پر جبراً لازم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے غیر مسلم ٹیکس ادا کرے، غیر مسلم ٹیکس ادا کرے۔ آج مسلمان عوام یہ جو بجلی کے بل، گیس کے بل ادا کرتے ہیں، مسلمان عوام کے لوگ بجلی کے بل ادا کرتے ہیں، گیس کے بل ادا کرتے ہیں، یہ دراصل ٹیکس ہے۔ اور مسلمان عوام ٹیکس ادا کرنے کی اتنی عادی ہو گئی، اتنی عادی ہو گئی کہ ان بلوں کو اپنا فریضہ سمجھنے لگی، اپنی ذمہ داری سمجھنے لگی۔ اس کو ٹیکس ہی تصور نہیں کیا جاتا، ٹیکس ہی تصور نہیں کیا جاتا، بلکہ ان بلوں کے علاوہ اور ٹیکس لازم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ٹیکس ادا کر کر کے اسلامی عوام تھک چکی ہے۔ اب مسلمانوں کو آواز اٹھانی چاہیے، اب امت مسلمہ کو جہاد کے میدان میں اترنا چاہیے، اپنے حقوق وصول کرنے کے لیے، اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے جہاد کا علم اٹھانا چاہیے۔ جب تک امت مسلمہ جہاد کا علم نہیں اٹھائے گی، اس وقت تک یہ حقوق ان کو نہیں مل سکتے، اس وقت تک یہ آزادی مسلمانوں کو نہیں مل سکتی، اس وقت تک یہ سکون اور راحت اور امن مسلمانوں کو اسلامی ملکوں میں بھی حاصل نہیں ہو سکتا، جب تک جہاد کا علم بلند نہیں کرے۔ لیکن یہ خیال رکھنا ہے امت مسلمہ کو، یہ پاکستان ہمارا اپنا گھر ہے، ہمارا اپنا ملک ہے۔ جہاد کا علم اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے ہی گھر کو آگ لگانا شروع کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔